رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الله تعالى في مقام آخر: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. محترم حضرات، میری آج کی یہ مختصر سی گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہے. پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے وہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لاتے ہیں، کیا وہ بندگی جو ہم بجا لاتے ہیں، ہم میں سے اکثریت مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں، مرضی کی عبادات کرتے ہیں. شریعت کے اندر کیا یہ عبادات قابل قبول ہیں؟ پہلی بات اس پہ گفتگو ہوگی. اور گفتگو کا دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ انتہائی مختصر گفتگو ہوگی. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے یہ کاروبار کا وقت ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کیجئے جب تک آپ پر موت نہیں آ جاتی، جب تک آپ کے بدن اور روح کا تعلق موجود ہے، اس وقت تک آپ نے اللہ کی بندگی بجا لانی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں تھے کہ جب قوم والوں نے اعتراض کیا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے کلام کیا. شیر خارگی کی حالت میں تھے تو کون سی بات اپنی زبان سے نکالی، اور وہ اللہ کے حکم سے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ نے مجھے بابرکت بنایا. جہاں پر بھی ہوں اللہ نے مجھے برکتیں دے کر بھیجا ہے. اور پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا. کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میرے بدن میں روح ہے، جب تک میرے اندر جان موجود ہے، میں اس وقت تک، گویا کہ مرتے دم تک اللہ نے مجھے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی، جنت میں داخل ہونے والوں کی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون. وہ لوگ اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں. کہیں پر اللہ نے فرمایا یحافظون، وہ محافظت کرتے ہیں. آپ کاروباری احباب ہیں، اگر آپ ہر ہفتے پارٹی کو پیمنٹ دیں تو آپ کے پارٹی کیا کہے گی؟ یار وہ فلاں پارٹی ہے، اس نے ہمیں سال میں کبھی بھی چھٹی نہیں کروائی. لیکن اگر شیڈول ہو بندے کے ساتھ بندہ، تیزی کے ساتھ تیزی، تو پھر آپ کا یہ سٹیٹس مشہور نہیں ہوگا، بلکہ وہ کہیں گے یار وہ کبھی چھٹی کروا دیتا ہے، کبھی دے دیتا ہے. لیکن دائمون کب ہوگا؟ یحافظون کب ہوگا؟ جب آپ کی چھٹی نہ ہو. اب ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دن میں 4 نمازیں تو جماعت سے پڑھتے ہیں، کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء کاروبار کو چھوڑا، دکان کو خیر بات کہا، مسجد میں چلے آئے، لیکن فجر کی نماز کے وقت وہ بستروں پہ ہوتے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ہمیشہ نماز کی ادائیگی کرنے والے بنیں گے؟ نہیں بنیں گے. شریعت کی نگاہ میں اگر آپ ایک نماز بھی چھوڑتے ہیں، آپ بے نماز ہیں. آپ بے نماز ہیں، آپ کو نمازی کا سٹیٹس نہیں ملے گا۔ نمازی کا سٹیٹس کب ملے گا؟ جب آپ پانچوں نمازیں پڑھیں گے۔
اور باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں گے، نمازی کا سٹیٹس تب ملے گا۔ لیکن کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی تو پھر آپ نمازی کا سٹیٹس نہیں پا سکیں گے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کہیں پر بھی یہ بات موجود نہیں تھی کہ مسلمان ہو اور نماز کو چھوڑ دے، بلکہ صحابہ اکرام تو بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص ہماری صفوں میں آ کے کھڑا نہ ہوتا، ہم اس کے بارے میں 3 طرح کا گمان کیا کرتے تھے۔ پہلا گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ مدینہ کے اندر موجود ہی نہیں ہے، مدینہ کے اندر موجود ہی نہیں ہے، باہر گیا ہوا ہے۔ دوسری رائے یہ قائم کرتے تھے کہ وہ اتنا بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ چل کے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ وگرنہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی بیمار بھی ہوتا، ہمارے 2 ساتھی جاتے اس کو کندھوں کا سہارا دے کے لا کے مسجد کے صف میں کھڑے کر دیا کرتے تھے۔ اور تیسری رائے کیا قائم کرتے تھے کہ وہ شخص مرتد ہو گیا ہے، دین اسلام چھوڑ گیا ہے، وگرنہ مسلمان ہو، مدینہ منورہ کے اندر موجود ہو، صحت تندرستی بھی اس کے پاس موجود ہو، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد خلفاء کے دور میں، اور پھر اسی طرح پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری کے اندر آپ کہیں پر بھی یہ بات دکھلا نہیں سکتے کہ بندہ مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو۔ آج تو ہم نے یہ اپنا ہی سٹیٹس بنا لیا ہے، ہم اپنے آپ کو پکے نمازی سمجھتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو ہم جنتی سمجھتے ہیں، بلکہ جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جنت ہماری ہے اور ہماری خواہش کے مطابق ہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب شروع ہوا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال کے لیے نکلے اور کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا ہم وصول کریں گے، اگر وہ انکار کرے گا ہم اس کی گردن کو کاٹ دیں گے۔ اور نماز کا حکم تو زکوٰۃ سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، ہم پھر اپنی مرضی کی نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ سٹیٹس بنانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ساکھ بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن عزت کو خراب کرنے میں انسان کو چند لمحے لگتے ہیں۔ آپ بازار کے اندر بیٹھے 15-20 برس اپنی ساکھ بہتر بنا لیں، لوگ آپ پہ اعتماد کریں گے۔ آپ ایک بار لوگوں کو دھوکہ دے دیں، ساری زندگی کی کمائی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ادھر آپ اللہ کی نظروں میں اللہ کے سامنے اپنی ساکھ نہیں بناتے، اور یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے عزتیں مل جائیں، جنت مل جائے، اللہ کی نعمتیں مل جائیں، اللہ کی طرف سے انعامات مل جائیں۔ یہ ہماری عجیب ہی سوچ ہے۔ بھئی اللہ کی بارگاہ میں عزت بنانے کے لیے، اپنے آپ کو معزز بنانے کے لیے آپ کو دین پر ہمیشگی کرنی ہوگی اور مرتے دم تک کرنی ہوگی۔ مسلمان ہو مرضی کی زندگی بسر کرے، ممکن ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہے، جو اللہ کا حکم ہو سر تسلیم خم ہو جائے، یہ بندہ مسلمان ہے۔ ہم مرضی کی بندگی کر کے اور اپنی مرضی کے ساتھ ہی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی رزلٹ لیتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اگر نیک بنیں گے تو یقین جان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکی کے چرچے دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے، اسی گواہی کی بنیاد پہ اللہ آپ کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے تعریفیں، یہ بندہ بڑا ہی اچھا ہے۔ اب اچھا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو نمازی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو کبھی پڑھ لے کبھی نہ پڑھے، لوگ اس کو نمازی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے لوگ رمضان میں آتے ہیں، مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی، لیکن یہ اکثر رمضانی مسلمان ہوتے ہیں، ہمیشہ کے مسلمان نہیں بنتے، ہمیشہ کے نمازی وہ نہیں بنتے۔ جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریفیں بیان کی، آپ نے فرمایا وجبت۔ کچھ دیر گزری، ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا یہ بندہ بڑا برا تھا، اس کی برائیاں بیان کی۔
آپ نے فرمایا واجبت۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کی پیارے پیغمبر جنازہ گزرا، ہم نے تعریفیں کی، آپ نے واجبت فرمایا، پھر جنازہ گزرا ہم نے اس کی برائیوں کے تذکرے کیے، آپ نے فرمایا واجبت۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے جنازے پر تم نے اس کی تعریف بیان کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ دوسرا جنازہ گزرا تم نے اس کی برائیوں کو بیان کیا، اللہ نے اس پہ جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان مر جائے اس کے جنازے پر 40 اہل توحید اکٹھے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت فرما دے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ گواہی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ بازار سے ملے گی یا گلی محلے میں ملے گی یا رشتہ داروں سے ملے گی؟ یہ گواہی آپ کو مسجد سے ملے گی۔ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو آپ کے جنازے پر نمازی آئیں گے۔ اگر مسجد کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھیں گے تو آپ کے جنازے پر منہ دکھانے والے مارکیٹ کے افراد آئیں گے یا خاندان کے افراد آئیں گے، یار اگر اس کے جنازے پہ نہ گئے تو لوگ کہیں گے وہ فلاں تو آیا ہی نہیں۔ لیکن مسجد میں اگر آپ کا تعلق ہوگا تو آپ کی نماز جنازہ میں مسجد کے نمازی جائیں گے، مسجد کے امام جائیں گے، مسجد کے خطیب جائیں گے۔ جب یہ لوگ آپ کے لیے خلوص دل سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کی مغفرت فرما دیں گے۔ میری گفتگو کا پہلا حصہ صرف اتنا ہی ہے، بات کو میں بڑھانا نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کی بندگی کریں تو ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے کرتے لوگوں کی نگاہ میں، لوگوں کی زبانوں سے مشہور ہو گئے نیک ہے، اب نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ اس کو نہیں میں چھیڑتا، اگر آپ کے چرچے دنیا کے اندر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک سن لیجئے، کل قیامت کے دن جنت کے اندر لوگوں کی کثرت بھی وہی ہوگی جو دنیا میں لوگوں کے ہاں نیک مشہور ہوں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہماری دین پر ہمیشگی ہوگی، مرضی کی نماز نہیں، مرضی کا روزہ نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نماز اور بندگی ہونی چاہیے۔ گفتگو کا دوسرا مختصر حصہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی توفیق سے پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم حلال حرام کی تمیز بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کا اگلا لازمی جز کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اس کو قبول کر لے۔ سچی بات ہے، آپ زندگی بھر محنت کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ سے قبولیت نہ ملے تو انسان محروم رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، میں دلیل سے وعدے کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس گھر کو تعمیر کر دو، تعمیر کر دیا۔ تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اس کو ہم سے قبول کر لے۔ اللہ نے قبول کر لیا تو سمجھے بیڑا پار ہو گیا، اور اگر اللہ نے قبول نہ کیا زندگی بھر کی محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ اور اللہ قبول کن لوگوں سے کرتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ ان سے قبول کرتا ہے۔ تو لہذا دلوں کے اندر تقوی، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کی بندگی کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمارے اعمال کو رد نہ کر دینا۔ اے اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، میں اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بھئی وہ جن کے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں، اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں، اور میں اور آپ ٹوٹے پھوٹے عمل کر کے ہم کے جنت ہے ہی ہماری۔ اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ تو نے توفیق دینی ہے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا شکر ادا کرنے
کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول بھی فرما، اور اے اللہ ہمیں نیک بندوں کے اندر داخل فرما دے۔ تو لہذا اعمال کرنے کے بعد ہم نے بے فکر نہیں ہونا، مرتے دم تک اعمال بھی کرنے ہیں اور اللہ سے ہم نے قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، زندگی بھر ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔